اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لسننگ ہمارا مین ٹاپک ہے اور اس لسننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہم مختلف سٹیپس کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلا جو ہم نے بات کی تھی وہ ریفلیکٹیو لسننگ تھی، اور اس سے پہلے ہم نے ظاہر ہے انٹرپشنز اور ججمنٹس اور ازمپشنز اور پریزنس اور فوکس اور سب چیزوں پہ بات کی ہے۔ کلیریفائنگ کویسچنز کرنا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ اگر ہم اس پروسیس کو ایڈاپٹ کریں تو اس سے آپ ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ آپ لسنر ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص آیا ہے، وٹ ایور، آپ کا دوست ہے، آپ کا کولیگ ہے، کاؤنٹر پارٹ ہے، آپ کا جونیئر ہے، وٹ ایور، آپ کا سینئر ہے، اینڈ ہی وانٹس ٹو اور شی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ سم تھنگ، اور آپ نے اس کو بالکل جناب اپرچونٹی دی ہے کہ جی تشریف رکھیے اور بتائیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سینیریو شروع ہو گیا۔ اب وہ ٹاکر ہیں، آپ لسنر ہیں، آپ پریزنس بھی آپ نے دی ان کو، آپ نے ان کو اپنا فوکس بھی دیا ہے، آپ نے ان کی بات کو میں انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ اپنی ججمنٹ کو بھی ہولڈ کیے ہوئے ہیں، آپ ایزمپشنس کو بھی کوشش کر کے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور اب آپ کچھ ریفلیکٹیو لسننگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سیناریو میں جو بات وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا کمیونیکیشن میں، ہم انسانوں میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ ریٹ کریں کمیونیکیشن کو لوگوں کی، 10 کوئی اچیو نہیں کر سکتا، میں بالکل اس بارے میں کلیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ دی بیسٹ probably somebody will achieve is 9، دی بیسٹ ریئر کیسز میں۔ ہم میں سے جو بڑے اچھے کمیونیکیٹر ہیں نا، وہ بھی کہیں 7، 6 سے 8 کے درمیان کہیں پھر رہے ہیں۔ چلیں آپ اس کو فردر کر لیں، جی 6.1 ہے، جی یہ 6.9 ہے، جی یہ 7.2 ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن بیسکلی بٹوین کہیں 6 to 8 کے درمیان کہیں چل پھر رہے ہوں گے ہم۔ سو اس لیے پرفیکٹ تو چونکہ نہیں ہے، تو وہ بات جو بھی کوئی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ریفلیکٹیو لسننگ کر رہے ہیں، جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی، تو آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئیں گے جو آپ کلیریفائی کرنا چاہیں گے اس سے کہ اچھا اس کی ذرا مجھے مزید بات بتائیے، یہ والا پارٹ جو ہے نا اس کی ذرا ڈیٹیل مجھے اور بتائیے کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیریفائنگ کویسچن تھے، اور یہ کلیریفائنگ کویسچن جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جب ہم یہ یعنی ہیبٹ شروع کر لیتے ہیں اور یہ طریقہ یہ پریکٹس کر لیتے ہیں، تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لسننگ تو آٹومیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے، چونکہ ہم غور سے سنیں گے، اس کو پروسیس کریں گے تو سوال کریں گے نا۔ ہوا میں تو سوال کر نہیں سکتے، وہ تو بالکل ہی کہیں غلط جگہ پہ جا کے لگ جائے گا وہ سوال، تو وہ کہے گا جی میں تو 15 منٹ سے یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، اب آپ نے وہی پوچھ لیا کہ کیا ہوا تھا اصل بات آپ نے سنی نہیں، آپ نے تو جی میری بات، وہ نہیں بھی کہے گا تو سوچے گا تو یہی نا۔ اور اگر کوئی دوست ہوگا تو آپ کو برا بھلا بھی کہے گا کہ یار تو کس قسم کا آدمی، 15 منٹ سے میں تمہارا دماغ کھا رہا ہوں اور اب تم سارا سنا تم نے خاک بھی نہیں، اور اب مجھ سے پوچھ رہے اچھا جب وہ کیا، پھر وہ کیا ذرا دوبارہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیریفائنگ کویسچن کرنا یہ بھی ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس سے ہماری لسننگ بہتر ہوتی، کیونکہ یہ ایک اسی پروسیس کا حصہ ہے، کیونکہ کلیریفائنگ کویسچن ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، یہ اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جب ہم انٹلیکچولی پروسیس کرتے ہیں سنتے ہوئے کسی کی بات، اور اس کو ہم ایموشنلی بھی پروسیس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں، کیونکہ ہر تفصیل کوئی بھی شخص اتنی کھول کے بیان نہیں کر رہا ہوتا، کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا فالٹ نہیں ہے اس میں، دس از اے ویری نیچرل تھنگ ایکچولی۔ تو پھر ہم اس بات پہ کچھ سوال ہمارے ذہن میں جو آتے ہیں وہ ہم ریز ہمیں کر دینے چاہیے۔ اس میں ہم چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی میں اگر پوچھوں گا اس سے، وہ کہے گا سوچے گا یار یہ عجیب آدمی، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی شاید، تو اس لیے وہ لوگ اپنے سوال دماغ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ بس اسی طرح سے اگلا بندہ بھی ڈسسیٹسفائیڈ چلا جاتا ہے، اور آپ بھی الجھن میں پڑے رہتے ہیں کہ یار وہ اصل بات تھی کیا بیچ میں سے، اصل کیا قصہ تھا۔ پھر آپ ادھر ادھر سے کوئی سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں؟ Why do you have to go in a very roundabout fashion, Why not go straight? Why not just ask the question؟ جو آپ اگر کوئی کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو کلیریفائی کرنا
یہ پارٹ سبھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں لسننگ میں. سبھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور کلیریفائنگ کویسچنس کی اپنی بڑی امپورٹنس ہے کہ جب آپ کلیریفائنگ کویسچنس کرتے ہیں تو آپ بھی کلیریفائی ہوتے ہیں، وہ بھی کلیریفائی ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی ڈیٹیل مس کر دی ہے، اگر اس نے کوئی بات جو بتانی تھی اس کے ذہن سے نکل گئی ہے، جو اس کا خیال تھا کہ وہ بتائے گا، تو اس کی مدد سے وہ بھی اس کو بھی یاد آ جائے گی، اور وہ جو پورا گفتگو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور جب کوئی چیز مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، پھر اس کے مطابق اس پہ کوئی ایکشن لینا، کچھ بھی وٹ ایور. کچھ چیزوں پہ کوئی اتنا ایکشن ہی ہوتا ہے نا کہ آپ صرف ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں، کچھ ہو نہیں سکتا نا. فرض کیجئے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا اس کے بارے میں. آپ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں، افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ اگلے شخص کو یہ فیل ہو کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، چلیں میرے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہے. کچھ صورتوں میں آپ باقاعدہ ایک پلان بنا سکتے ہیں، یعنی ایکسٹریم دوسرے اینڈ پہ اس کے ایک پراپر آپ پلان بنا سکتے ہیں کہ اچھا اس سے کرنے کے لیے یوں کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ ڈسکشن کر کے ان سے اور کسی سے جس سے بھی ضرورت ہے آپ ایک پورا پلان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب کلیریفائنگ کویسچنز بھی پارٹ ہوں گے لسننگ کا. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہمیں پوری بات ہم تک پہنچی نہیں تھی، لیکن ہم نے اسیوم کر لیا کہ اچھا یہ یوں ہی ہوا ہوگا، اور اس یوں ہی ہوا ہوگا کے بیسس پہ ہم جو فیصلہ کریں گے عین ممکن ہے وہ بالکل ہی آف دا مارک ہو اور بالکل ہی کوئی غلط کام ہو جائے اس کی وجہ سے. یہ ایکسٹریم کیسز میں یہ ہے، ورنہ نارمل کیسز میں یہ ہوگا کہ وہ بہرحال ہٹ اینڈ مس ہوگا، کہ شاید کبھی ٹھیک بیٹھ جائے گا، کبھی نہیں بیٹھے گا. ہو سکتا ہے کوئی بڑا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے نہ ہو بڑا نقصان، چھوٹا موٹا کوئی چلیں اسی سے گزارا ہو جائے کچھ. تو کلیریفائنگ کویسچنز کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے. ایک چھوٹی سی میں بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی لٹل ٹائم بیک آئی سو اے میسج فرام ون آف مائی کولیگس. انہوں نے مجھے کہا کہ جی فلاں صاحب نے آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے ای میل بھیجی ہے فالو اپ کے طور پہ. انہوں نے ان کو فالو اپ کر کے بتایا کہ جی میں نے ان کو ای میل بھیجی ہے، یعنی مجھے بھیجی ہے، تو ان کو پیغام دے دیں کہ وہ پڑھ لیں. اچھا مجھے اس کا پہلے سے پتہ ہے کہ وہ ای میل انہیں بھیجنی تھی، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ شاید کل آئے گی. وہ کل نہیں آئی، وہ آج آ گئی ہے، چلیے کوئی بات نہیں. تو لیکن میں نے ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. میں لکھنے لگا تھا آنیسٹلی، ویری کینڈیڈلی ود یو، بالکل اسٹریٹ. میرا پہلا امپلس یہ تھا کہ میں لکھ دوں ان کو کہ جی آئی نو دیٹ، بٹ آئی ڈنٹ ڈو دیٹ. آئی اسٹاپڈ مائی سیلف کانشیسلی، اور میں نے ان کو لکھا شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن، آئی شیل سی دی ای میل. اب ظاہر ہے میں نے اپنے آپ کو اسیوم کرنے سے روکا، حالانکہ اس کیس میں میری ازمپشن شاید 100% ٹھیک تھی. مجھے پتہ تھا اس ای میل کا کانٹینٹ کیا ہے، آئی آلریڈی نیو دیٹ. ٹھیک ہے، اور وہی انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس بارے میں انہوں نے ای میل آپ کو بھیجی ہے، تو اٹ واز آلریڈی کنفرم. تو بڑا میں اگر لکھتا کہ جی آئی نو دیٹ آلریڈی، تو شاید یہ بڑی جائز بات ہوتی بظاہر. لیکن یہ جائز بات اس سینس میں نہیں ہے، اس سے اگلے شخص پہ اچھا ایفیکٹ نہیں پڑتا کہ انہوں نے بہرحال ایک محنت کی، ایک صاحب نے دوسرے کو بتایا، انہوں نے مجھے میسج بھیجا، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈس ریگارڈنگ کہ مجھے پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، ان کی ایفرٹ کا تو شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ہر وقت، جن کو اگر ہم سوچیں اور کریں تو بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور آخری بات میں آج کی نشست کی یہی کہوں گا، ہماری زندگیوں میں بڑے واقعات نہیں ہوتے، ہم کوئی ایسے عظیم الشان لوگ نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں. اور عام لوگوں کی زندگی میں بقول مشتاق احمد یوسفی کے 3 موقعوں پہ توجہ کا مرکز بنتا ہے عام آدمی. ایک عقیقے کے وقت، ایک نکاح کے وقت، اور ایک تدفین کے وقت. یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب فرماتے تھے. تو ہم تو عام آدمی ہیں نا، ہمارا تو کوئی ایسی بات ہماری زندگیوں میں بڑی بات اللہ نہ ہی کرے کہ کوئی ہو بڑی بات ایسی، کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ الٹی پلٹی ہوتی ہے. ہم چھوٹی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اسمال تھنگز میٹر ایکچولی. یہ ہم بس کہیں بھی اپنے دماغ میں چپکا لیں نا یہ 3 لفظ کہ اسمال تھنگز میٹر، تو بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو جائیں گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.